الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن مسروق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عملوا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا، اور عبادت کا حکم بھی اس نے دیا، اور عبادتوں میں اخلاص وہ چاہتا ہے، شرک سے پاک ہو عمل، للہ لوجہ اللہ کیا جائے، اور انہی اعمال کو جو خالص ہوتے ہیں وہ قبول کرتا ہے اور اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اس کے نزدیک، کیونکہ اس کی ذات شرکا سے پاک ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے عمل کیا، اپنی امت کو عمل کی ترغیب دی، تاکید فرمائی، اور یہ بتا دیا کہ عمل سے جنت ملتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 23 ذی الحجہ 1442 ہجری مطابق 2 اگست 2021 عیسوی حدیث شریف کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کا ایک خصوصی درس ہے، اور وہ ہے نیکی ہمیشہ کرنا۔ جیسا کہ جانتے ہیں آپ سامعین و سامعات و ناظرین کہ یہ جو درس ہوتا ہے پیر کا درس، یہاں بعد نماز عشاء، یہ صحیح مسلم کی حدیثوں کا درس چلتا ہے۔ حج سے پہلے ہم نے حج کے متعلق دروس دیے تھے، حج کیسے کیا جائے وغیرہ، حج کے احکام مسائل، اور پھر حج آ گیا۔ پھر حج کے بعد
یہ پہلا درس ہے اثر نو ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں، تو مناسب سمجھا گیا کہ بجائے صحیح مسلم کی ان حدیثوں کو جو باقاعدہ یہاں ہم پڑھتے آئے ہیں، شروع کرنے سے پہلے ایک خصوصی یہ درس آپ کی خدمت میں مختصر پیش کیا جائے، جس میں میں اور آپ بیٹھ کر سمجھیں کہ نیکی ہمیشہ کرنا ہی خیر ہے اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں المداومۃ علی العمل الصالح، نیکی پر قائم رہنا، یا یوں کہیں آپ نیکی پر قائم رہنا۔ اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے باقاعدہ صحیح مسلم کی جو حدیثیں ہم جہاں تک پڑھے تھے اس کو باقاعدہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے جن کے مقدر میں حج تھا ان لوگوں نے حج کیا، اور جنہوں نے حج نہیں کیا انہوں نے اپنے جانوروں کی قربانیاں دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے پاس اسی مہینے میں شروع کے 10 دن بھی آئے جن کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، اور جن 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کے نزدیک بڑا پیارا بڑا محبوب، تو ان 10 دنوں میں نیک اعمال ہوئے، عشر ذی الحجہ جن کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان اعمال کو قبول فرمائے۔ عام طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی بڑا رکن اگر ادا کیا جائے، جیسے رمضان کے روزے ہیں یا بیت اللہ کا حج ہے، تو اس کے بعد نیکی میں سستی آ جاتی ہے اور کاہلی آ جاتی ہے لوگوں کو۔ عموماً سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام طور پر حج کے بعد تھک جاتا ہے حاجی، عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی ہے جو حج میں یا حج سے پہلے تھی۔ رمضان میں جس قدر ترغیب ہوتی ہے، یا آپ کہیں جس قدر رغبت، ترغیب نہیں رغبت عفواً، رمضان میں جو عمل کے لیے رغبت ہوتی ہے اور جو جستجو ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے نیکی کا رمضان میں، کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، افطار کرا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، تراویحوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں، تو عید کے بعد رمضان کے عام طور پر جو ہے نیکی میں یہ اجتہاد نہیں ہوتا ہے جو رمضان میں دیکھا گیا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، جنت کی ضمانت ہم میں سے کسی کو نہیں ملی ہے، اور نہ مرنے تک مل سکتی ہے۔ وہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں سنائی، جیسے عشر مبشرہ وغیرہ جانتے ہیں آپ، یا عکاشہ رضی اللہ عنہ، اور بھی صحابہ۔ آپ دیکھیے ان کے ایمان کا جذبہ، اور ہم اپنے ایمان کی حالت کو دیکھیں۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری ملی، بتا دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وغیرہ وغیرہ، عشر مبشرہ۔ ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے، عثمان جنت میں جائیں گے، علی رضی اللہ عنہ اجمعین جنت میں جائیں گے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور درخواست کی کہ ان 70,000 میں میں بھی شامل ہو جاؤں جو بغیر عذاب کے اور حساب کے جنت میں جائیں گے، جو جانتے ہیں نا جن کی صفات حدیث میں ہے۔ تو عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے قسم دعا فرما دیجئے کہ ان 70,000 خوش نصیبوں میں بھی ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، آپ ان میں سے ہوں۔ کیا اس کے بعد ان کی نیکیاں ختم ہو گئی؟ کیا ان لوگوں نے نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب چھوڑ دی؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اپنا باغیچہ، اپنا باغ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ ما ضر عثمان بعد اليوم ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کچھ بھی غلطی کریں ان کو گناہ نہیں ملے گا۔ بدری صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا اعملوا ما شئتم، تم کو بخش دیا گیا ہے، جو چاہے عمل کر لو اے بدریوں، یعنی بدر کی شریک صحابہ۔ کیا ان لوگوں نے نیکیاں چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے۔ بدر میں، عشر مبشرہ میں
خلفاء میں عمر بن خطاب کا نام آتا ہے، جانتے ہیں آپ سب، رضی اللہ تعالی عنہ، جو جنتی صحابی ہیں۔ اپنے دور خلافت میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں میں اللہ کی قسم تم کو دیتا ہوں، منافقوں کے جو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیے ہیں، بتاؤ میرا نام تو نہیں ہے اس میں؟ اللہ اکبر! کیا ضرورت پڑی عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھنے کی؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر کہا کہ عمر فی الجنہ؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم جس راستے سے جاتے ہو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے؟ اور بھی جو ان کی فضیلتیں حدیثوں میں ہیں، ان کو نہیں معلوم تھی حدیثیں؟ میں اور آپ جانتے ہی حدیثیں، ان کے بارے میں جو حدیثیں ہوئی تھی، بیان کی گئی، وہ نہیں معلوم تھا ان کو؟ پھر کیوں انہوں نے قسم دلوائی اور یہ کنفرم کروا لیا کہ میرا نام ان منافقوں میں نہیں ہے جو منافقوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بیان کیے تھے؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے جذبہ معلوم ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے ایمان کا لیول جو آج ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں سے کسی کو کوئی خوشخبری ہے جنت کی کہ جناب آپ کچھ بھی کر لیں آپ جنتی ہیں؟ نہیں ہے۔ امید ہے اور امید ہونی چاہیے، لیکن ان نیکیوں کا کیا حال ہے ہمارا؟ امید ہے تو یہ بات معلوم ہے کہ انسان بغیر عمل کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا وابشروا، لگے رہو، چلے چلو، یعنی ٹھیک راستے پر، نیکی کے راستے پر چلے چلو اور عمل کرتے رہو وہ اور خوش ہو جاؤ۔ پھر فرمایا تم میں سے کسی کو نہیں، فَإِنَّهُ لَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ، کسی کا عمل اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا، کسی کا عمل اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کیا آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ میں بھی نہیں، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ملے، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا اور جان لو کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اب اس حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث میں کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک بھائی کہ انسان سیدھے راستے پر لگا رہے، یہ نہیں کہ رمضان میں سیدھے راستے پہ تھا مطلب نیکیوں پر پھر چھوڑ دیا، حج میں تھا پھر چھوڑ دیا، نہیں، چلے چلو راستے پر، لگے رہو، مطلب عمل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کب تک؟ موت تک کرتے رہو۔ اور یہ بتا دیا کیا کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، عمل سبب ہے جنت میں جانے کا۔ دلیل قرآن کی آیت ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کہا جائے گا کیوں؟ جو تم عمل کرتے تھے۔ تو عمل سبب ہے لیکن صرف عمل نہیں، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اور کیا عمل کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ یقیناً قرآن کی آیتیں موجود ہیں، عمل کرنے والے پر ہی اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے قیامت کے دن۔ کیونکہ دیکھیے رحمت دو قسم کی ہے، ایک عام ایک خاص، صحیح ہے نا؟ دنیا میں اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ کافر جی رہا ہے، پی رہا ہے، کھا رہا ہے، رزق حاصل کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ ہم پر بھی ہے، کافر پر بھی ہے، مسلمان پر بھی، مومن پر بھی، کافر پر بھی، دنیا میں۔ قیامت کے دن جو اللہ کی رحمت ہوگی، جو الرحیم کا معنی بیان کیا گیا، وہ خصوصی رحمت، وہ کس پر ہوگی قیامت کے دن؟ کیا اللہ کافروں پر اللہ رحم کرے گا قیامت کے دن؟ اگر رحم کرے گا تو کافر جنت میں جہنم میں نہیں جائے گا، جبکہ قرآن میں بتایا گیا خالدین فیہا ابدا، کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس پر۔ کہاں؟ بتائیے بھائی، قیامت کے دن۔ اور مومنین کہاں ہوں گے قیامت کے دن؟ موحدین، مومنین، اللہ کی عبادت کرنے والے، متقی لوگ، پابند لوگ کہاں رہیں گے؟ جنت میں۔ کیسے؟ اللہ کی رحمت سے، جو حدیث بتاتی۔ کیوں؟ انہوں نے عمل کیا، اللہ نے ان پر رحم کیا، اللہ نے جنت دے دی ان کو۔ عمل کریں گے تو رحمت ملے گی نا، یہ مطلب ہے۔ اور عمل کب؟ صرف رمضان۔ دیکھیے کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، جس میں بیان فرمایا کہ بغیر اللہ کی رحمت کے، اسی میں آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، دائمی ہو،
آلویز، اگرچہ تھوڑا ہو. آپ 5 آیتیں پڑھیے، روزانہ پڑھیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس سے کہ آپ پورے رمضان میں 3-4 مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیا اور شوال کی 1 تاریخ سے اب تک ہاتھ نہیں لگایا آپ قرآن، بالکل نہیں پڑھے. عام طور پر یہ ہوتا ہے، ایک وقت میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں. یہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اللہ ہمیشہ والا عمل پسند کرتا ہے. اور اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، میں نے 3 سنائی آپ کو، ایک کا ترجمہ کر دیا اور 2 باقی ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں متفق علیہ روایت ہے. مسروق تابعی ہیں رحمہ اللہ، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا عمل سب سے پیارا، سب سے محبوب تھا، پسندیدہ؟ قالت الدائم، انہوں نے فرمایا ہمیشہ کیا جانے والا عمل. کیا مطلب ہمیشہ؟ رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر وغیرہ وغیرہ، تمام مہینوں میں ہمیشہ کرتے رہے آدمی. کورونا میں بھی، کورونا کے بعد بھی. صحیح ہے جی. بیماری میں بھی، صحت کی حالت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، حج میں بھی، مینا عرفات مزدلفہ میں بھی، جدہ ریاض دمام میں بھی، ہر جگہ ہمیشہ جہاں انسان رہے عمل کرتا رہے ہمیشہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ تھا. اور جو پہلی حدیث میں نے سنائی اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں پہلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک تھوڑا کیوں نہ ہو ہمیشہ کیا جائے عمل، وہ پسندیدہ ہے. اور ابھی دوسری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی ہمیشہ کیا جانے والا عمل بڑا محبوب تھا. اور ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، اس میں بھی وہی مفہوم ہے. وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے جب سوال کیا گیا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، قال ادومہ وان قل. دیکھیے حدیث کے الفاظ، ہمیشہ جو کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو، ہمیشہ جو کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. تو معلوم ہوا ہمیشہ نیکی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت محبوب ہے. امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا کہ تھوڑا عمل جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے، ذکر ہو، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یہ زیادہ عمل جو کر کے چھوڑ دیا جائے اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے والا ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے اللہ کی اطاعت. اور اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہمیشہ کیا جانے والا عمل ہے، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، جسے میں نے مثال دی، مثال کے طور پر آپ پابند کر لیجیے اپنے آپ کہ میں روزانہ قرآن پڑھوں گا، روزانہ کیجیے. آپ دیکھیے، آپ اپنے وقت کو مقرر کر لیجیے، چاہے وہ فجر کے بعد. آپ ہر آدمی اپنے اوقات سے واقف ہے، ڈیوٹیاں سب کی الگ ہوتی ہیں، مصروفیات سب کی الگ ہوتی ہیں. آپ ایک وقت مقرر کر لیجیے. مثال کے طور پر ایک افضل عمل ہے اور وہ ہے کتاب اللہ کی تلاوت. صحیح ہے نا، قرآن کی تلاوت. اور موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گاڑی میں، آفس میں مصحف ساتھ میں ہو. یہ مصحف کہتے ہیں اس کو. قرآن ڈاؤن لوڈ کرنا بہت آسان ہے، سب کو معلوم ہے. آپ کے پاس وائی فائی ہے، تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے، ڈاٹا سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے. قرآن، پورا قرآن کئی لکھاوٹوں میں، جو انڈین پاکستانی جو رکوع وغیرہ ہوتا ہے وہ یا یہاں کا ہے، آرام سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. آپ کے فون میں قرآن، فون ہر ایک کے ساتھ ہے. فون چھوڑتا ہے آدمی کہیں نہیں چھوڑتا ہے. آپ جہاں بھی جائیے آپ تھوڑا روزانہ پڑھیے. کون سا ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہے؟ فجر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. ڈیوٹی میں نکل سکتا ہے تھوڑا ٹائم، ہاں شاید نکل جائے ڈیوٹی میں نکل. گھر آنے کے بعد، سونے سے پہلے، رات میں کبھی تھوڑا وقت نکالی کہ کچھ آیتیں میں پڑھوں، روزانہ پڑھوں گا تلاوت اللہ کے. اس سے اچھا کیا ہے؟ سلف کہتے تھے جب مجھے اللہ سے بات کرنے کی خواہش ہوتی میں اللہ کا کلام پڑھتا. اور آپ جانتے، میں جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ حرف پر نیکیاں ملتی ہیں. ایک صفحہ پڑھ کے دیکھیے آپ بیٹھ کے، ایک پیج، ایک صفحہ خالی، ون سائڈ جو کہہ رہا ہوں، کتنے منٹ لگیں گے آپ
پڑھیے نا, چند منٹ لگیں گے آپ. یہ نیکی ہے اور روزانہ کر رہے ہیں آپ, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور جب ہم اللہ کی پسندیدہ عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ کے محبوب بنیں گے, دعائیں سنے گا, پریشانیاں دور کرے گا, مصیبتیں. آج ہر کوئی پریشان ہے, ہیلتھ ایشوز, فائنینشیل ایشوز, اور کیا بولتے ہیں فیملی ایشوز. یہ کیا ہے بھائی؟ ایشوز ایشوز ایشوز. ہر دوسرے آدمی سے پوچھو کیا ہے بھائی؟ ہیلتھ ایشو ہے. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ فیملی ایشو. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ فائنینشیل ایشو. اور بھی ایشوز ہیں, پتہ نہیں کون سے. آپ کیا کرنا, کوئی نے ابھی جیسا کل کسی نے کہا کہ ہم کو کسی نے تعویذ دی پاکستان سے کہ آپ یہ پہنو سارے ایشوز ختم ہو جائیں. پہننے سے کہاں ایشوز؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ رکھ کے اس نے شرک کیا. آپ شرک کریں گے اللہ مصیبتیں دور کرے گا. اب ایشوز ختم کرنے والا کون ہے؟ مجھے صحت چاہیے, مجھے پیسوں میں برکت چاہیے, میری نوکری کی حفاظت چاہیے, میری بیوی بچوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں, میری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں, میرے قرضے ختم ہو جائیں. ہے نا ایشو؟ گلوبل ایشوز الگ ہوتے ہیں. ساری چیزیں کیسے ختم ہوں گی؟ کوئی ہے جو ختم کر سکتا ہے سب کچھ؟ جی ہاں, اور وہ آپ اور میں مانتے ہیں اس کو, اور وہ ہے اللہ. کیا میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ ہماری ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ بالکل. کب؟ جب وہ جب وہ اس کے پیارے بنیں گے, محبوب بنیں گے. اس کے محبوب بننے کے لیے محبوب عمل کیجئے جو اس کا پسندیدہ ہے. اس کی مثال آج ہمیشہ نیکی, اس کو پسند ہے, بہت پسند ہے. آپ ہمیشہ نیکی کیجئے, آپ اس کے پیارے بن جائیں گے. آپ اس کے پیارے بن گئے, وہ آپ کو تکلیف میں نہیں رکھے گا. آپ اپنے پیارے کو تکلیف میں رکھتے ہیں؟ اپنے محبوب کو آپ پریشانی میں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. ہم اگر اللہ کے محبوب بن گئے, وہ جیسے کہ حدیثیں آئی ہیں, حدیث قدسی سنی ہوگی آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے پر میں نے جو فرض کیا ہے, فرض نماز, فرض روزے, فرض زکوٰۃ ہے نا, اس کے علاوہ عبادتوں سے, نیکیوں سے وہ میرے قریب آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر مانگتا ہے تو میں ضرور دیتا ہوں اس کو. اور پھر کسی چیز سے, ٹینشن سے, پریشانیوں سے, ایشوز سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے, کسی بھی چیز سے, میں اس کو ضرور اپنی پناہ میں رکھتا ہوں. کب؟ دو کام ہیں اس حدیث میں. فرض کے علاوہ, فرض معلوم ہے 5 وقت کی نماز ہے, روزے ہے, رمضان کے وغیرہ ہے, فرض زکوٰۃ ہے سالانہ. فرض کے علاوہ نفل عبادت ہے, نیکیاں. یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اور کیا مطلب, دیکھیں غور کیجئے, میں کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, اب خیر ہی سنائے گا اس کو, ہر شر سے اللہ محفوظ رکھے گا. ہاتھ, پیر, آنکھ بن جاتا ہوں, حدیث ہے. کچھ مانگتا ہے تو دیتا ہوں, فائدے کیونکہ اللہ کا محبوب بن گیا. کب؟ کیونکہ وہ نیکیاں کرتا رہا, فرض کے علاوہ عمل کرتا رہا. کتنی بڑی فائدے کی چیز ہے. اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں لوگ, اور اپنی پریشانیوں کا حل دوسرے راستوں سے تلاش کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. جیسے شرکیہ راستے, میں نے تعویذ وغیرہ, تعویذ پلیتے, یہ وہ چیزیں, یا غلط طریقوں سے. اللہ محفوظ رکھے اس سے. تو نیکیاں ہمیشہ کرنا چاہیے, اس سے جو ہے یہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے, جو اس حدیث میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اپنے رب کا نام یا اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے, یعنی ذکر اللہ کا کیجئے صبح اور شام, بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح اور شام. اور رات میں سجدے کیجئے اس کو, اور لمبی تسبیح اس کے لیے بیان. دیکھیے یہ آیتیں ہیں قرآن کی جس میں یہ بتایا گیا صبح شام اللہ کی عبادت کرو, بُكْرَةً وَأَصِيلًا. 2 وقت ہوتا ہے نا, مارننگ ایوننگ, اے ایم پی ایم, صبح شام. تو صبح بھی عبادت کرو, شام میں بھی کرو, یہ دوام ہوگا, صبح شام, اور رات میں بھی کرو.
صبح شام اور رات. اس سے معلوم ہے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا. سورہ فرقان کہتے ہیں وہی اللہ کی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک کے پیچھے ایک لگا دیا. رات کے پیچھے دن, دن کے پیچھے رات. آتے نا, یہ رات ہے, اس کے پیچھے دن ہے. یہ رات ختم ہوگی کل دن آئے گا, یہ رات ختم ہوگی کل دن آئے گا, پھر دن ختم ہوگا اس کے پیچھے رات. یہ کس کے لیے؟ جو اللہ کو یاد کرنا چاہے یا اللہ کا شکر بجانا چاہے. سبحان اللہ. اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ اوقات جو رکھے گئے ہیں رات اور دن آنا جانا ایک کے پیچھے, یہ اس لیے ہے کہ آپ عمل کرتے رہیے ایک کے پیچھے. رات میں بھی کیجئے, دن میں بھی کیجئے, دن میں بھی کیجئے, رات میں بھی کیجئے. سمجھ رہے نا, یہ نکتہ ہے. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور مرو تو اسلام کی حالت پر مرو. کیا مطلب؟ اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, تقوی کا حکم ہے, اللہ سے ڈرو. اور ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ حکم پر عمل کرنا, منع کردہ چیزوں سے بچنا. اور ڈرنے والا صرف رمضان میں نہیں ڈرتا ہے, ڈرنے والا صرف مینا مزدلفہ میں نہیں ڈرتا ہے, ڈرنے والا ہر موسم میں ہر جگہ ڈرتا ہے. چاہے وہ فتنوں کے ماحول میں ہو یا ایسے علاقے میں ہے جہاں فتنے ہیں یا فتنوں سے دور والے علاقے میں ہو, ہر جگہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور بہت بڑا. اور دوسری بات اس آیت میں بتائی گئی ہے مرو تو اسلام کی حالت پر مرو. کیا مطلب؟ مرو مسلمان ہو کر. کیا مطلب؟ مطلب کیا؟ یعنی کافر مت ہو جاؤ. امام قرطبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, غور کرو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرو تو اسلام پر مرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام پر ہمیشہ عمل کرتے رہو تاکہ اسلام پر تمہاری موت آ جائے. یہ مطلب ہے شاید مرو مسلمان ہو کر کا مطلب کیا ہے؟ اسلام پر مرو کا مطلب یہ بھائی مرنا کب ہے نہیں معلوم ہے نا. حامد بھائی, میں, سفیان, ہم کو نہیں معلوم ہے کب موت آئے گی. تو اگر میں اسلام پر عمل کرتا رہوں گا تو میری موت اسلام پر آئے گی. اگر میں عمل نہیں کیا, چھوڑ دیا, صرف نام کا مسلمان رہا, تو مرتے وقت کیا پتا. سمجھ رہے نا, آدمی جیسے زندگی گزارتا ہے ویسے موت. عمل پر زندگی تو عمل پر موت ہوگی, بے عملی پر زندگی, عمل سے دور زندگی تو موت بھی ویسی ہو جائے گی. اب دیکھیے کتنے لوگ مر گئے, کیا بولنا بولے, تکلیف ہوتی ہے. سوچئے جو مر گئے اس دن کی 5 نمازیں پڑھے, وہ اگر رات میں موت ہوگی تھی ان کی, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کتنے لوگ آپ کے جاننے والوں میں مر گئے, چلے گئے. کسی کی موت فجر میں ہوئی, کسی کی شام میں ہوئی, کسی کی رات میں ہوئی. اب سمجھے مغرب کے بعد کسی کی ڈیتھ ہوئی, مغرب کے بعد فجر, ظہر, عصر, مغرب 4 فرض نمازاں تو پڑھنا تھا, پڑھے ہو, ان کے گھر والوں کو زیادہ معلوم ہے. خطرناک مسئلہ ہے. اس دن قرآن پڑھے تھے, وہ روزے قضا تھے, ادا ہوئے, عمل کیا کیے اس دن جس دن موت آئی ان کی. اور عمل بالخواتیم, آخری کا عمل دیکھا جاتا ہے. اب بتائیے اس آدمی کے بارے میں ہم کیا کہیں جو فرض چھوڑ کے مر گیا, فرض چھوڑ کے مر گیا. بس دعا کریں گے اللہ رحم فرمائے اس پر, کیا کر سکتے. لیکن تھوڑی دیر کے, کیا آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں, میں نہیں چاہوں گا, میں یاسر میں نہیں چاہوں گا کہ میں ایسی حالت پہ مروں کہ میں فرض یا نفل عبادتیں چھوڑوں یا ذکر چھوڑوں, تلاوت چھوڑوں, کوئی خیر کا کام نہ کروں اس دن جس دن میری موت آ جائے, میری روح قبض ہو جائے. نہیں, میں چاہوں گا, میں زیادہ بھائی, کیونکہ مرنے کے بعد آپ عمل نہیں کر سکتے. جو کریں گے مرنے سے پہلے کریں گے. آپ مرنے کے بعد ختم, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ ایک آیت نہیں پڑھ سکتے ہیں قبر میں, آپ یہ معلوم ہے سب. لیکن آپ 100-1000 آیتیں پڑھ سکتے ہیں آنکھ بند ہونے سے پہلے. اور آپ مرنے کے بعد تمنا کریں گے کاش میں نے جو ہے احسان کیا ہوتا, کاش میں جیسے قرآن کی آیت ہے میں محسنین میں سے ہو جاتا, یا حدیثوں میں جیسے بیان کیا گیا کہ ایک سجدہ کی خواہش کرے گا, 2 رکعت نماز کی خواہش کرے گا, صدقے کی خواہش کرے گا. قرآن میں یہ سب خواہش ہوگی لیکن عمل نہیں ہو سکتا. تو آدمی ہمیشہ عمل کرے, یہ مطلب اسلام پر مرنا. نماز پڑھتا رہا, اہتمام کرتا رہا, موت آ گئی کسی دن, جس دن موت آئی اس دن عمل ہوا اس کا اسلام پر, تو یہ اسلام پر مرا, یہ مطلب ہے. یہ نہیں نام مسلمان ہو کے مرا, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. لہٰذا انسان دیکھے کیا کر رہا ہے وہ. اسی طریقے سے وہ حدیث تو میں نے بتا دی کہ جو ہاں ٹھیک ہے. اور فرائض میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونا چاہیے, اور ساتھ میں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے, نفل عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے.
اس لیے کہ حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی، جیسے کہ دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. نماز ٹھیک رہی تو وہ کامیاب ہوگا، نجات پائے گا. نماز اگر بگڑی ہوئی ہے اس کی، جیسے ابھی میں نے مثال دی، تو وہ نقصان اٹھائے گا اور خسارے میں رہے گا. اور اگر فرض نماز میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العز و جل فرمائے گا میرے بندے کے نفل عبادتوں کو ذرا دیکھو ہے کیا کچھ نفل عبادتیں، تو اس کمی کو پھر پورا کیا جاتا ہے جو فرض میں ہوتی ہے. یہ ایک روایت ہے اپنی جگہ جو بیان کی گئی. اسی طریقے سے ترمذی شریف کے ایک اور ایک حدیث ہے، بہت بڑا فائدہ ہمیشہ نیکیاں کرنے کا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. زبردست حدیث. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اللہ کو یاد کرو اچھی کنڈیشن میں، تمہاری برے وقت میں اللہ تم کو یاد کرے گا، یاد رکھے گا. ذرا دیجیے غور کیجیے اس حدیث پر. اچھی مطلب فائنینشیل کوئی ایشو نہیں ہے، سیلری بڑھ گئی، اچھا چل رہا ہے. ہوتا نا کبھی کسی مہینے میں آدمی اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس دن اس مہینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ، فائنینشیل ہیلتھ صحت بھی اچھی تھی. اللہ کو یاد کرو. تو تم اگر کوئی پریشانی، کیونکہ زندگی میں پریشانی آتے رہتی ہیں، ایشوز آتے رہتے ہیں، اگر کبھی کوئی پرابلم میں آ جائیں ہم، اللہ ہم کو یاد کرے گا. حدیث ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ ہمیں یاد رکھے، ہماری پریشانی دور ہو. تو مشکل وقت سے پہلے کیا یاد کیے کہ اللہ کو آپ، جب آسانی تھی، خوشی تھی، پیسہ تھا، صحت تھی، جوانی تھی، بڑھاپے کی کمزوری نہیں تھی، جوانی کی قوت تھی، بڑھاپے کی کمزوری نہیں تھی، جاب چل رہی تھی. جب اب جاب چلے گی اللہ یاد آ رہا ہے. اب جو ہے سیلری کم کر دی گئی ہے اللہ یاد آ رہا ہے. جب سیلری صحیح تھی جب یاد آیا اللہ کو یاد کرو. اللہ تم کو مشکل وقت میں. بہت زبردست ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو یہاں اس حدیث میں بیان کیا گیا. مشکل وقت سے پریشانی کے لیے ایک زبردست مثال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی یونس ابن متہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے نا، حوت کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مچھلی کے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایک آیت ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں سورہ صافات کی. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر اللہ کی تسبیح وہ پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں نہیں بیان کرتے تھے تو قیامت تک اسی میں رہتے تھے. پیٹ نکالا نہیں جاتا ان کو اس مصیبت سے. وہاں اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کریں. اچھا، مچھلی کے پیٹ سے پہلے جب بستی میں تھے اللہ کا ذکر نہیں کیے وہ یونس علیہ السلام؟ کیے، اچھی حالت میں بھی کیے، مشکل وقت میں بھی کیے. جب مشکل وقت میں اللہ کو یاد کیے، اچھی حالت میں بھی کیے، مشکل وقت میں بھی کیے، اللہ نے نکال دیا. تو معلوم ہوا، دیکھیے اس آیت سے کیا معلوم ہوا ان کے واقعے سے، کہ پریشانیاں دور ہوں گی کب؟ جب آپ نیکی کریں گے. مجھے فوراً یاد آ رہا ہے واقعہ، میں ختم کر رہا ہوں بات کو، وقت میں نے آدھا گھنٹہ سنتا ہو گیا خلاص. وہ 3 ساتھیوں کا واقعہ جو غار کا ہے، ان کی مصیبت کیسے ہٹی؟ مصیبت ہے نا، وہ پتھر آ کے غار کے منہ پر گر گیا تھا، ان کا راستہ بند ہو گیا تھا، یہ اندر رہ گئے. نکلنا کیسے؟ نہیں نکلیں گے تو مر جائیں گے. اندر تھے نا غار میں. صحیح واقعہ ہے یہ، کوئی لال پیلی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں واقعہ. ان تینوں نے اپنی نیکیاں یاد کی جو انہوں نے کی تھی. معلوم ہے نا، والدین کی خدمت وغیرہ وغیرہ، امانت داری، اور وہ جو عفت تھی، اپنے آپ کو پاک رکھنا. تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا، دعا کی اللہ سے، اور کہا کہ یا اللہ یہ عمل ہم نے تیرے لیے کیا. مطلب اگر تو ہمارے عمل نیکی سے راضی ہے تو آج کی یہ مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. ملی نجات، پتھر ہٹا. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے رہنے ہم پڑھے تھے واقعہ، بچے پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، تلوار جو ہے درخت پر لٹکی ہوئی تھی. تو دشمن نے دیکھا، تلوار لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ گیا. بتاؤ اے محمد اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ ہاتھ میں تلوار ہے، نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مار دے. کیا فرمایا ہمارے میں؟ اللہ بچایا اللہ یا نہیں؟ کئی واقعات، ایک دو نہیں، کئی واقعات. تو ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلیں سب ختم ہوں گی کب؟ جب ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے اور اللہ کے ذکر میں زندگی گزاریں گے. اور ان میں سے چند مثالیں میں نے دی تھیں جس میں پابندی، فرض نمازوں کے علاوہ، فرض عمل کے علاوہ
ٹھیک ہے، تہجد چاہے آپ 2 رکعت کیوں نہ پڑھیں، اور وطر کی پابندی، چاہے 1 رکعت بھی وطر ہوتی ہے، معلوم ہے یا نہیں؟ وطر کی پابندی، وطر سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. وہ جو حدیث ہے کہ وطر واجب ہے ضعیف ہے. وطر سنت ہے، سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی عادت ڈالنا، تہجد کے لیے اٹھنا. بعض لوگ کہتے ہیں آپ دیکھ لیجیے، آپ بتائیں تہجد، فلاں صاحب تہجد گزار ہیں، فلاں خاتون تہجد گزار ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کوئی عام آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، خاص لوگ ہوتے ہیں. معاشرے میں ایسے بنایا گیا ذہن. کیا آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھ سکتے روزانہ تہجد؟ پڑھ سکتا ہے. فجر سے پہلے اٹھنے کی ضرورت ہے تھوڑا. جی الارم ہے، فلائٹ ہوتی تو اٹھتے ہیں، ضروری کام ہے تو اٹھ جاتے ہیں، ہاسپٹل جانا تو اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹھ سکتے ہیں. تہجد پڑھنا مشکل نہیں ہے، توفیق چاہیے اللہ کی. سب سے پہلی بات تو بنیادی بات ہے. انسان اگر سوچے کہ مجھے پڑھنا ہے، اٹھے گا پڑھے گا. بعض لوگ زیادہ پانی پی کے سو جاتے ہیں، کیوں؟ ضرورت کے لیے اٹھنا پڑے، اٹھ جاتے. الارم رکھ دیجئے، کسی کو بول دیجئے. اگر انسان سوچ لے، ایسی آنکھ کھل جاتی ہے انسان. جو لوگ پابند ہوتے ہیں ان کو تو وقت پر آنکھ کھلتی ہے. تو تہجد کے مشکل ہے نہیں، تہجد میں رات میں لیٹ نائٹ اٹھنا، ارے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ فجر سے پہلے اٹھنا مسئلہ ہے کوئی؟ موجودہ دور میں مشکل نہیں ہے، تو آدمی پابندی کر سکتا ہے. اور وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، کہتا ہے کوئی مانگنے والا کس. تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سنت موقدہ جو 12 رکعت نماز ہے نا، اس کی پابندی کرنا. فجر میں 2، ظہر کی سے پہلے 4، بعد میں 2، مغرب میں 2، عشاء میں 2. اور قرآن پاک کی تلاوت جیسے ہم نے بتا دیا، روزانہ تھوڑا پڑھیں. اب میں پوچھوں گا نہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. کیا میں اور آپ روزانہ تھوڑی تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھ لیجیے. آپ ابھی ختم ہو رہا درس، جائیے. آپ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کل صبح سے، آج سے شروع کیجیے، ابھی رات میں پڑھ لیجیے تھوڑا. اس کے علاوہ اذکار جو ہے نا نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو اذکار ہے اس کی پابندی کرنا. ورد الصباح والمساء، صبح شام کی دعائیں ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں موبائل میں. چند منٹ چاہیے صبح کی دعائیں پڑھنے، چند منٹ چاہیے شام کی دعائیں پڑھنے. اس کے علاوہ ذکر اور تسبیح. جیسے ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ بولو بھائی ذکر کرنا. بھائی آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے؟ استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. آپ یہاں سے چپل پہننے جانے تک جائیے، آپ ایسے جاتے جاتے ابھی سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ. سنانا نہیں کسی کو، اللہ سن رہا ہے. یہ ذکر ہے، سب مشکل نہیں ہے، بہت ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ پڑھتے جائیے. اس کے علاوہ طلب العلم، علم طلب کرنا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے. علم نشر کرنا، والدین کی نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے ملنا، ان سے بات کرنا، ان کو دیکھنا، بچوں کی تربیت کرنا، بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والا کوئی بھی کام کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ سب نیکیاں ہیں جو انسان صبح شام کی زندگی میں کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہتا ہے. توفیق اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. لیکن انسان کرنا چاہے تو کرے گا. اس کے لیے ذہن بنانے پڑتے ہیں، بس ذہن بنائیے اپنا. میں اپنا ذہن بناؤں. ہم دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ذہن. اور اپنی بیوی بچوں کا ذہن بنائیے. یاد رکھیے 2 دوست ہیں، ایک اللہ کو یاد کر رہا ہے، دوسرا اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ 2 بچے ہیں، ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بچہ نماز چھوڑ رہا ہے. تربیت ہو رہی ہے، اس کا ذہن بنایا گیا. ویسے یہ سب سے اہم کام ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کا ذہن بنایا ایسے کہ بیٹے عبادت میں زندگی گزارنا، تو ہمارے بچے عبادت کرتے رہیں گے. ورنہ اب ہے نا بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی کام نہیں، چھٹیاں ہیں، ذہن نہیں ہے نا دینی بچوں کا، تو کھیل. آج کل تو کھیل انڈور گیمز جو آ گئے ہیں بے شمار، بس بچہ کھیل رہا ہے صبح شام کھیل رہا ہے. اس کا ذہن نہیں بنایا گیا کہ وہ اللہ کو یاد کرے، کچھ فائدہ عمل کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نیکی پر قائم رہنے والا ہم سب کو بنا دے، ہمیشہ نیکی کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور اسلام پر زندہ رکھے، اسلام پر موت آ جائے. تقوی کی زندگی نصیب ہو، فرائض کا اہتمام ہو، فرض کے علاوہ نوافل کے بھی کثرت ہو. اللہ ہم سب کو جنت میں بغیر جہنم کے داخل فرما دے. ہمارے
قبروں کو نور سے بھر دے، اور 70,000 لوگوں میں سے بغیر حساب کے جو جائیں گے اللہ ہمارا شمار ان میں فرما دے، جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جو باحیات ہیں اللہ ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔